Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. ہمارا آج کا ٹاپک ہے وابی سابی. یہ جیپنیز ٹیکنیک ہے. جیسے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا نا کہ ایک اپنے ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر جاپان کی آج کی ترقی میں نے بتائی تھی کہ اسلام کی مرہون منت ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ آئسولیٹ ہو گئے تو انہوں نے مختلف ملکوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, مختلف علوم کو سیکھنا شروع کیا, مختلف مذاہب کے اوپر انہوں نے وہ کیا. تو سب سے زیادہ ان کو جو ترقی پسند چیز نظر آئی, پروگریسو چیز پسند آئی, وہ ان کو اسلام سمجھ آئے اور انہوں نے اسلام کو پریکٹیکلی اپلائی کیا. تو وابی سابی کا مطلب ہے سادگی سے رہنا اور فضول خرچی نہ کرنا, میانہ روی. یہ ہے وابی سابی کا کنسیپٹ. تو انہوں نے اسے اپلائی کیا. ہمارا مذہب تو کہہ رہا ہے لیکن ہم کا عمل نہیں کر رہے. وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. وہ سادگی سے رہتے ہیں, اسراف سے بچتے ہیں. وہ سادہ غذا کھاتے ہیں, سادگی زندگی سے رہتے ہیں, کم سے کم چیزوں کو کلیکٹ کرتے ہیں, کم سے کم گھر میں چیزیں رکھتے ہیں, کم سے کم فرنیچر ہوگا, کم سے کم کپڑے ہوں گے, کم سے کم چیزیں گھر کے اندر ہوگی. اور ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ چیزیں جتنی ضرورت ہے بس اتنی چیزیں ضروری چیزیں ہونی چاہیے. اور گھر کے اندر اوپن اسپیس زیادہ ہونا چاہیے تاکہ بریتھنگ اسپیس ہو, آپ سانس لے سکیں. وہ سادہ غذا کھاتے ہیں, خوش رہتے ہیں, نفرت نہیں کرتے, کمپیریزن نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ ان کی زندگیاں جو ہے 100 سال کی ہیں, عام ہیں 100 سال کی ان کی زندگی. اس لیے کہ وہ اپنے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ سادگی, وہ اس کے اندر وہ پرانے برتن, دادا پردادا کے زمانے کی چیزیں, اینٹیک چیزیں استعمال کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, چند سالوں بعد ہی ہم کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, پھینکو اس کو. تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی کانچ کا برتن ٹوٹ جاتا ہے, سیرامک کا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو اسے وہ جوڑتے ہیں. اس کو جوڑنے کی ان کے پاس مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں جسے جوڑتے ہیں وہ, اور ایڈیسو لگا کے جوڑتے ہیں. بعض سونے سے جوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قیمتی ہو گئی چیز, ٹوٹی بھی قیمتی چیز, کیونکہ اس برتن کے اندر بہت ساری ریسورسز لگی ہیں. ہماری ریسورسز کتنی استعمال ہوتی ہیں, بعض دفعہ ٹنوں کے حساب سے مٹی استعمال ہوتی ہے, بعض دفعہ ٹنوں کے حساب سے اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اور اس سے ایک چیز بن پاتی ہے. مہینوں کے حساب سے ہم ایک فصل کے لیے وہ کرتے ہیں, اس کے لیے بے تحاشا لاکھوں لیٹر پانی ہم اس میں بہاتے ہیں, تب جا کے کوئی چیز بنتی ہے, پیدا ہوتی. تو وہ اس کے اندر وہ جو ہے چیزوں کی قدر کرتے ہیں, میانہ روی رکھتے ہیں, اور اس کے اندر اور اس کو انہوں نے پریکٹیکل لائف کے اندر, انڈسٹریل لائف کے اندر اس کے اندر گزارا. اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم چیز کے اوپر خرچ ہونا چاہیے اور تاکہ اس کی فنکشنلٹی خراب نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیے 80s کے اندر, یہ 60s کے اندر جاپنیز کاریں آئی تھیں, مزہ وغیرہ جو تھی, اس کی باڈی دیکھ لیجئے کتنی ہیوی تھی, کیونکہ ان کو کمپیٹ کرنا تھا جاپان کی جرمنی اور امریکہ اور انگلینڈ کی گاڑیوں کو کمپیٹ کرنا تھا. وہ بڑی ہیوی ہوتی تھی. اگر آج وہ میران جیسی گاڑیاں بیچ دیتے تو کوئی بھی نہیں آتا. تو انہوں نے اس سے تھوڑا سا کم بیچا. آہستہ آہستہ آپ کم کرتے کرتے آپ دیکھ لیے میران وغیرہ اس قسم کی گاڑیوں پہ لے گا. بعض کاریں ان کی 1000 kg سے بھی کم کی ویٹ کی ہوتی ہیں, تو اسی حساب سے کاسٹ کم ہو جاتی ہے. فنکشنلٹی خراب نہیں کی. انہوں نے کہا ہمارا کسٹمر جس حساب سے کوئی چیز دے رہا ہے اس کو وہ فنکشنلٹی ملنی چاہیے, ہم اس کے اوپر خرچے کم کر دیں. تو آپ دیکھیے ہلمین کے مقابلے میں, اگر میرے فادر کے پاس ہلمین ہوتی تھی, ہمارے یہاں جو ہلمین ہوتی تھی جاپان اس کی انگلینڈ کی گاڑی, وہ 60s کے اندر ہوتی, بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. ایک دفعہ میرے فادر کی گاڑی کو اس نے, ٹرام چلتی تھی نا کراچی کے اندر, اس نے ہٹ کیا, کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. لیکن یہ گاڑی کیا ٹراموں سے لڑنے کے لیے بنی ہے؟ نہیں, یہ تو چلنے کے لیے بنی ہے نا. اس لیے آہستہ آہستہ وہ میران پہ وہ آ گئے. اب 10واں اس کا ویٹ ہوگا, 1/10 ویٹ ہوگا ہلمین سے. آج اگر ہلمین کو کوئی خرید سکتا ہے, نہیں خرید سکتا اس ٹائپ کی, اس گیج کی, لیکن میران خرید سکتا ہے. فنکشنلٹی خراب نہیں ہوئی. آج میران ٹیکسیوں کے اندر چلتی ہے. ایک زمانے کے اندر کراچی کے اندر شیورلیٹ کار جو تھی وہ ٹیکسیوں پہ چلتی تھی, ایس ٹیکسی چلتی تھی. ناظم آباد سے کینٹ سٹی اسٹیشن تک جو ہے, اس وقت سٹی اسٹیشن زیادہ گاڑیاں جاتی تھی, وہیں سے چلتی تھی, تو وہیں پہ ہوتی تھی. کینٹ پہ کم لوگ جاتے تھے, سٹی اسٹیشن جاتے تھے. 5 روپے پر ہیڈ لیتے تھے ناظم آباد چورنگی سے وہ وہاں تک کے لیے, اور میرا خیال ہے کوئی 20 کلومیٹر کا راستہ ہوگا. 5 روپے پر پرسن لیتی تھی وہ اس زمانے کے اندر. آج اگر ان کو پیٹرول فری بھی دے دیا جائے تو وہ میران کو کمپیٹ نہیں کر سکتے.
وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. میران آج کے حوالے سے ہے لیکن اس کی کوالٹی, اس کا پک اپ, اس کے جو اسپیئر پارٹس کی کاسٹ, رننگ کاسٹ اس کی, اور فنکشنلٹی, پک اپ, سب چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو سستی بھی ہے نا وہ. اگر 10 گنا زیادہ کسی گاڑی پہ میٹیریل لگے گا تو وہ 10 گنا زیادہ مہنگی ہوگی. تو آج لوگوں کی بائنگ پاور نہیں خرید سکتی اس کو جو لوگ کر. تو آج دیکھ لیجئے ہر گھر کے اندر پہلی یا دوسری گاڑی میران ہوتی. ہم کہتے ہیں ٹین کی چادر ہے لیکن ہم لیتے ہیں کیونکہ اس کی فنکشنلٹی اچھی. گاڑی کوئی ڈوجم کار کی طرح سے ٹکرانی تو نہیں ہوتی نا, احتیاط سے چلانی ہوتی. تو آپ احتیاط سے چلاتے ہیں, برسوں چلتی. آپ دیکھیے یہ ایف ایکس اس سے پہلے تھی, میران اس کے بعد آئی. آپ دیکھیے 20-30 سال پرانی گاڑیاں ہوتی تھیں, اپ ڈیٹ ہوتی تھیں, تھوڑا بہت خرچہ کیا اور اس کے اندر ڈیش بورڈ چند 100 کے اندر پورا ڈیش بورڈ نے آ جاتا ہے. تو آپ کو جو ہے اس کے اندر آپ کی جو کسٹمر کو بینیفٹ ہے وہ زیادہ ہے. اسی طریقے سے آپ کو میں بتاؤں, ایک جرمنی کا ایک ہائی فائی سسٹم آتا تھا, اس کے اندر ریکارڈر اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اور وہ پلے کرنے کے لیے ہوتا تھا. بہت بڑا سسٹم ہوتا تھا, گرینڈک, اور اچھے گھروں کے اندر وہ ہوتا تھا. وہ ایک جو ہے اسٹیٹس سمبل تھا. میرے چچا کے یہاں بھی تھا, وہ بہت بڑا سسٹم تھا. انہوں نے اس کے اگینسٹ جو ہے یہ سسٹم بنایا یہ جاپان نے. اس کی ساؤنڈ ویسی ہی تھی, سارا کچھ ویسا ہی تھا, لیکن اس کی پرائس کتنی تھی؟ 1/5 تھی. اس کی پرائس 1/5 تھی. جرمنی نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, انٹرنیشنل کورٹ آف لاء کے اندر ان کے اوپر مقدمہ کر دیا جاپان کے اوپر کہ یہ ہمارے ملک میں اور دنیا کے اندر ڈمپنگ پرائس کے اوپر یہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, جس سے ہماری پروڈکٹ کی سیل بند ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہماری سیل. یہ ڈمپنگ پرائسز کر رہے ہیں, یہ زبردستی کر رہے ہیں. ان کو اتنی کاسٹ نہیں پڑتی جتنی کاسٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں. یہ اپنے کاسٹ سے کم پہ بیچ رہے ہیں, ڈمپنگ کر رہے ہیں تاکہ مارکیٹ کیپچر کر لیں, اس کے بعد پرائس بڑھائیں گے. یہ سارا کیس بلڈ اپ کر لیا اور اس کے بعد یہ کیس ہو گیا. اور اس کے بعد جاپان کا ریپریزنٹیٹیو جب کورٹ کے اندر داخل ہوا تو اس کے پاس 2 باکسز تھے. ایک باکس بہت چھوٹا تھا اور ایک بہت بڑا تھا. یہ 2 باکسز تھے. اس نے کورٹ کے اندر دونوں سسٹم, اپنا جو سسٹم تھا وہ لیا اور ایک کارٹن میں اس کو ڈال دیا, چھوٹے کارٹن میں آ گیا. دوسرا جو ان کا سسٹم تھا گرینڈک کا, اس کو اس نے اسمبل کیا اور بڑے کارٹن کے اندر ڈال دیا. اس نے جج سے کہا کہ دیکھیے جب اس کے اندر جو 1/4 یا 1/5 سامان لگے گا تو اس کی کاسٹ بھی 1/4 یا 1/5 ہو جائے گی نا. تو اس وجہ سے ہم بیچیں, اور وہ جاپان کیس جیت گیا. آج آپ دیکھیے ریلائبلٹی کے حساب سے جاپان کتنا زیادہ ہے, کتنا آگے, اور ڈیلائٹڈ یور کسٹمر کرتا ہے جو اسلام کی وہ چیز. تو اس کی ساری چیزیں اسلام کی. میں نے جاپانیوں کے ساتھ, کئی جاپانیوں کے ساتھ کام کیا. میرا پچھلے بہت سالوں سے جاپانیوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. اور ایک دفعہ میں نے ایک جاپانی کو جو ہے وہ باہر سے بلایا گیا تھا, وہاں سے جاپان سے اسے بلایا تھا. 2 ادارے ہیں, ایک NPO ہے اور ایک اسمیڈا, انہوں نے جوائنٹلی بلایا تھا. ایک ٹریننگ کرنی تھی اسے 1 ہفتے کی, اور اس نے وہ ٹریننگ کر رہا تھا. اور مجھے بھی انہوں نے گیسٹ کے طور پہ بلا لیا تھا کیونکہ میں دونوں کا ٹرینر ہوں, تو مجھے بھی انہوں نے بلا لیا. اس کے اندر ہوا تو اس نے ایک کائزن کر کے ایک جیپنیز ٹیکنیک ہے, اس نے کہا, کہنے لگا کہ کائزن کے اوپر وہ لیکچر دے رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ تو اسلام سے لیے تم نے کائزن, یہ تمہارے ساری چیزیں اسلام سے. کہنے لگا نہیں, یہ تو ہماری اپنی چیزیں ڈیولپ کی, ہماری اپنی ریسرچ ہے, ہمارا اپنا یہ سارا قائم کیا ہوا ہے, ہم نے خود بنائی ہے یہ چیز, سارا کچھ. اور میں نے اسے جب وہ بتایا, اس کو اسلام سے لے کے چلا, میں نے کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے کنٹینیوس امپرومنٹ کا اسلام کی یہ ہے, یہ 1500 سال پرانی یہ چیز. تو اس نے اس سے کہا یو آر رائٹ. بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کر رہے اسلام کے اوپر, ہم تو کتاب کو, قرآنی کتاب کو جو ہے چوم چاپ کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اس کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیتے ہیں. وہ جس مقصد کے لیے وہ تو ہے نہیں. آپ ڈاکٹر کا ایک نسخہ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گھول کر پی جاتے ہیں تو آپ صحت مند ہو جاؤ. آپ اس پہ جب تک عمل نہیں کرو گے نہیں. تو یہ عملی کتاب تھی جس کو ہم نے جو ہے نہ ریسرچ کی, ہم نے نہ اس کے اوپر ہم نے کوئی کام کیا, نہ اس پہ عمل کیا. تو آج جاپان اس پہ عمل کر رہا ہے, چین اس پہ عمل کر رہا ہے, ویسٹرن ورلڈ اس پہ عمل کر رہی ہے, اور اس حساب سے ان کی ترقیاں. تو آج کے لیے اتنا ہے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.